نیشنل اردو پرائمری اسکول جوگیشوری، جماعت چہارم، مضمون ماحول کا مطالعہ نمبر 1، عنوان آئیے جسم کے اندر دیکھیں۔ بتائیے تو بھلا بچوں، دیکھیے اس تصویر میں یہ جو لڑکا ہے نا، آئینے میں دیکھ رہا ہے کہ جب وہ سانس لے رہا ہے تب اس کا سینہ پھول رہا ہے۔ اسی طرح بچوں، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہماری جانچ کرتے ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ کلائی پر انگلی رکھ کر نبض محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت بچوں ہمیں بھی نبض کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ اندرونی اعضاء بچوں، ہمیں مختلف کام کرنے ہوتے ہیں۔ انہیں کرنے کے لیے ہم جسم کے مقررہ حصوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد کر کے بتائیں۔ بچوں دیکھیے، یہاں پہ جسم کے کچھ کام دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں بتانا ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے ہم جسم میں کون سے حصے استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کاموں کے لیے جیسے دیکھنا، چلنا، سننا، لکھنا۔ تو بچوں یہ جو سارے کام ہیں، ان کاموں کو کرنے کے لیے ہم جسم کے کون سے حصے استعمال کرتے ہیں؟ تو دیکھنے کے لیے بچوں ہم ہماری آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح چلنے کے لیے ہم اپنے پیروں کا استعمال کرتے ہیں۔ سننے کے لیے ہم اپنے کانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح لکھنے کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کسی خاص فعل کو انجام دینے کے لیے، تو بچوں دیکھیے فعل یعنی کام، تو کسی خاص فعل کو انجام دینے کے لیے جو اعضاء یعنی جسم کے جو اعضاء استعمال ہوتے ہیں اس حصے کو عضو کہتے ہیں، یعنی کسی خاص فعل کو انجام دینے کے لیے استعمال ہونے والے جسم کے مخصوص حصے کو عضو کہتے ہیں۔ بچوں دیکھیے، جیسے چلنے کے لیے ہم پیروں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی پیر کیا ہوئے؟ ہمارے چلنے کے اعضاء۔ اسی طرح بچوں ہم سننے کے لیے کان کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کان ہمارے سننے کے اعضاء ہیں۔ بچوں وہ اعضاء جو جسم کے باہر ہوتے ہیں انہیں بیرونی اعضاء کہتے ہیں۔ اور بچوں ہم اپنے بیرونی اعضاء کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کون سے ہیں ہمارے بیرونی اعضاء؟ کان، ناک، ہاتھ، پیر۔ تو بچوں یہ کیا ہے؟ یہ جسم کے باہری حصے ہیں، اس لیے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ بیرونی اعضاء۔ اب بچوں جن بیرونی اعضاء سے ہمیں اطراف کے حالات کا علم ہوتا ہے، ایسے اعضاء کو حسی اعضاء کہتے ہیں، جیسے آنکھ، اس کے بعد کان، ناک، زبان اور ہماری جلد۔ بچوں یہ سب کیا ہے؟ ہمارے حسی اعضاء ہیں، یعنی ان کی مدد سے ہمیں اطراف کے حالات کا علم ہوتا ہے۔ بچوں دیکھیں یہاں پہ ہے نیا لفظ۔ نیا لفظ کیا ہے؟ اندرونی اعضاء۔ تو بچوں وہ اعضاء جو جسم کے اندر پائے جاتے ہیں انہیں اندرونی اعضاء کہتے ہیں۔ اور بچوں وہ اندرونی اعضاء ہمیں باہر سے نظر نہیں آتے۔ بچوں ہمارے جسم کے ان گنت افعال جسم کے اندر بھی جاری رہتے ہیں، یعنی بہت سارے ہمارے ایسے کام ہیں جسم کے جو جسم کے اندر بھی جاری رہتے ہیں۔ اور بچوں ہمارے پورے جسم میں خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوا ہے، اس میں سے خون مسلسل دورہ کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے بچوں آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا، ہمارے پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے۔ بچوں جب ہم سانس لیتے ہیں تب جو ہوا ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے، وہ ہوا کو خون جو ہے وہ پورے جسم میں پھر پہنچاتا ہے۔ اسی طرح بچوں غذا کھانے پر وہ ہضم ہوتی ہے، اور یہ سارے ہی کام الگ الگ اعضاء کرتے ہیں، انہیں اندرونی اعضاء کہتے ہیں۔ تو بچوں اس سبق میں ہم چند اندرونی اعضاء کے بارے میں معلومات
حاصل کریں گے؟ بتائیے تو بھلا۔ بچوں دیکھیے یہاں پہ تصویر میں آپ کو 2 کانچ کی برنی نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کانچ کی برنی میں کھلے بسکٹ رکھے ہوئے ہیں۔ بچوں جب ہم اسے زور زور سے الٹ پلٹ کریں گے کانچ کی برنی کو، تو ہم کیا دیکھیں گے کہ بسکٹوں کا کیا حل ہوگا کہ پوری طرح ٹوٹ جائے گی۔ کیوں بچوں؟ کیونکہ وہ پیک نہیں تھے، کھلے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں الٹ پلٹ کیا گیا تو وہ ٹوٹ گئے۔ لیکن بچوں دیکھیں یہاں پہ ایک بسکٹ کا پیکٹ ہے۔ اب اس بسکٹ کو آپ کتنا ہی الٹ پلٹ کریے، زور زور سے ہلائیے، تو اس پیکٹ کے جو بسکٹ ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہ نہیں ٹوٹے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کی پیکٹ تھی، وہ اپنی جگہ پر بہت اچھے سے رکھے ہوئے تھے، تو ہلانے پر بھی وہ نہیں ٹوٹے۔ اندرونی اعضاء کے لیے خاص جگہ۔ بچوں ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء اہم کام کرتے ہیں ان کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ ہم کتنی ہی ہلچل کریں تب بھی ہمارے اندرونی اعضاء اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ دیکھیے بچوں آپ کو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ جو ہے بچوں اس کے لیے سر اور دھڑ کے اندر خلا پایا جاتا ہے، یعنی ہمارے اندرونی اعضاء جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے، اس کے لیے سر اور دھڑ میں کیا پایا جاتا ہے بچوں؟ خلا یعنی خالی جگہ پائی جاتی ہے۔ تو جو خلا دیکھیے سر کے اندر ہوتا ہے اس کو سر کا کھانا کہتے ہیں۔ سب سے اوپر دیکھیے آپ کو سر کے اندر بچوں ایک کھانا خالی جگہ نظر آ رہی ہوگی، وہ ہمارے سر کا کھانا ہے۔ پھر اسی طرح بچوں سینے کے حصے میں، یعنی جو سینہ ہے اس کے حصے میں جو خلا ہوتا ہے اسے سینے کا کھانا کہتے ہیں۔ اور بچوں یہ جو ہمارا دھڑ ہے، دھڑ کے اندر جو خلا ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سینہ، تو سینے کے خلا کو سینے کا کھانا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بچوں ہمارا پیٹ۔ تو پیٹ کے حصے میں جو خلا ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، اوپری پیٹ کا کھانا اور نچلے پیٹ کا کھانا۔ بچوں ان کھانوں میں ہی جسم کے تمام اندرونی اعضاء ہوتے ہیں اور ان کی بناوٹ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہٹ نہیں سکتے۔ یعنی جو بچوں یہ کھانے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کھانوں میں ہی ہمارے تمام اندرونی اعضاء ہوتے ہیں۔ بتائیے تو بھلا۔ بچوں دیکھیے یہ تصویر، یہاں پہ یہ جو شخص ہے وہ ٹونٹی کے ذریعے پانی جو ہے وہ بیرل میں بھر رہے ہیں، لیکن بچوں ایک بات دیکھیں، نوٹس کریے کہ جو ٹونٹی ہے وہ بیرل سے کچھ دور رکھی ہوئی ہے، پھر بھی ٹونٹی کا پانی بیرل میں جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے بچوں؟ دیکھیے آپ کو نیلے رنگ کی ایک پائپ یعنی ایک نلی نظر آ رہی ہے۔ وہ نلی کیا ہے؟ وہ ٹونٹی سے پانی پہنچانے کا ذریعہ ہے بیرل تک، یعنی اس پائپ سے ٹونٹی کا پانی بیرل تک جا رہا ہے۔ غذا کی نالی۔ بچوں بازو کی تصویر دیکھیے۔ اس تصویر میں آپ کو جسم کے اندرونی اعضاء منہ اور معدہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اس تصویر میں منہ اور معدہ، سب سے اوپر منہ اور نیچے معدہ ہے۔ بچوں یہ جو ہے یہ اعضاء غذا کے ہاضمے کا عمل انجام دیتے ہیں، یعنی ان کی مدد سے ہماری غذا ہضم ہوتی ہے۔ بچوں ان اعضاء میں سے جو معدہ ہے وہ نچلے پیٹ کے خانے میں ہوتا ہے۔ منہ کا نوالا معدے تک پہنچانے کے لیے سینے کے کھانے میں ایک نلی ہوتی ہے جسے غذا کی نالی کہتے ہیں۔ دیکھیے بچوں آپ کو منہ اور معدے کے درمیان ایک پتلی سی لمبی نلی یا نالی نظر آ رہی ہے، وہی غذا کی نالی ہے۔ بچوں منہ کا نوالا کہاں جاتا ہے؟ معدے تک، ٹھیک ہے، اور اسے پہنچانے کا کام کرتی ہے غذا کی نالی۔ بچوں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کھانا ہم سب سے پہلے کہاں ڈالتے ہیں؟
منہ میں، ہے نا، ہم کھانا کھانے کے لیے منہ کا استعمال کرتے ہیں۔ بچوں، ہماری زبان کی وجہ سے ہمیں غذا کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم دانتوں کے ذریعے غذا چباتے ہیں۔ تو بچوں، جب ہم غذا چباتے ہیں اس وقت ہمارے منہ میں جو لعاب دہن ہوتا ہے، یعنی جو رال یا تھوک ہوتی ہے بچوں، وہ ہمارے نوالے میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منہ میں نوالے کا گیلا گولا بن جاتا ہے، جسے آسانی سے نگلا جاتا ہے۔ تو بچوں، چبایا ہوا نوالا غذا کی نالی میں جاتا ہے۔ دیکھیے تصویر میں کس طریقے سے جا رہا ہے نگلنے کے بعد غذا کا نوالا، اور پھر غذا کی نالی لچکدار ہوتی ہے، اس لیے اناج کا نوالا جو ہے وہ غذا کی نالی سے گزرتے ہوئے معدے تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی چبانے کے بعد جب ہم غذا نگلتے ہیں تو بچوں دیکھیں اس طریقے سے غذا کی نالی سے ہوتے ہوئے آسانی سے معدے تک پہنچ جاتا ہے۔ بچوں، ہاضمے کا جو فعل ہے، یعنی ہاضمے کا جو کام ہے، اسے انجام دینے والے باقی جو دوسرے اندرونی اعضاء ہے وہ پیٹ کے اوپری کھانے میں ہوتے ہیں، صرف غذا کی نالی ہی سینے کے کھانے میں ہوتی ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ غذا کا سفر جو ہے وہ منہ سے شروع ہوتا ہے نا؟ سب سے پہلے ہم غذا کیا کرتے ہیں؟ منہ میں ڈالتے ہیں، پھر پیٹ کے اوپری کھانے کے اندرونی اعضاء کی مدد سے ہماری غذا ہضم ہو جاتی ہے۔ بچوں، غذا ہضم ہونے کے بعد غذا کا جو غیر ہضم اور جو بیکار حصہ ہے وہ مقد کے ذریعے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مقد کے ذریعے فضلے کی شکل میں جسم سے باہر خارج ہو جاتا ہے۔ بچوں، یہاں ہمارے جسم میں غذا کا سفر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے ہم نے غذا منہ میں ڈالی، پھر وہ اوپری کھانے میں ہضم ہوئی، پھر ہضم ہونے کے بعد دیکھیے جو بیکار مادہ ہے، دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیسے نیچے چلا جاتا ہے، پھر یعنی جو بیکار اور غیر حصہ ہے وہ فضلے کی شکل میں باہر خارج ہوتا ہے، اور یہاں پر ہماری غذا کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں، منہ سے مقد تک ایک نالی جیسے راستے سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اس راستے کو غذا کا راستہ کہتے ہیں۔ اس نالی جیسے راستے کی لمبائی تقریباً 9 میٹر ہوتی ہے بچوں، اور مختلف اندرونی اعضاء سے مل کر یہ غذائی راستہ بنتا ہے، اور جو ہماری غذا کی نالی ہے نا وہ اس غذائی راستے کا صرف ایک حصہ ہے۔ دل یعنی قلب، دل کو قلب بھی کہتے ہیں۔ بچوں، ہمارے جسم میں، ہمارے پورے جسم میں خون ہوتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں نا بچوں، تب وہ ہوا، یعنی جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا جو ہے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر خون اس ہوا کو خون پورے جسم میں پہنچانے کا فعل یعنی کام انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد بچوں، ہم جو غذا کھاتے ہیں تو اس غذا کے ہضم ہونے کے بعد اسے بھی جسم کے ہر خلیے تک پہنچانے کا کام خون ہی کرتا ہے۔ اس لیے بچوں، جسم میں پھیلی ہوئی خون کی نالیوں میں خون کو حرکت دیتے رہنا ضروری ہے، اور یہ حرکت دینے کا کام کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے ہمارا دل، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ حرکت دیتے رہنے کا کام کرتا ہے۔ اور بچوں، ہمارا دل جو ہے وہ جسم کا ایک اہم اندرونی عضو ہے، اور وہ جو ہے کہاں پہ ہے؟ سینے کے خانے میں بیچوں بیچ، ٹھیک ہے بچوں، ہمارا دل یعنی سینے کے خانے میں بیچوں بیچ ہے، لیکن کسی قدر یعنی تھوڑا سی بائیں جانب ہے۔ اور دل بچوں ہماری مٹھی، یعنی جب ہم ایسی مٹھی بناتی ہیں تو ہماری مٹھی سے کسی قدر بڑا ہوتا ہے، اور دل کی دیواریں جو ہے بچوں وہ لچکدار ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بچوں دیکھیے نیا لفظ آیا ہے دل کا سکڑنا۔ تو بچوں، دل کا سکڑنے سے کیا مطلب ہے؟ دل کی جسامت کم ہونا، یعنی جب ہمارے دل کی جسامت کم ہوتی ہے یعنی اس وقت ہمارا دل سکڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے بچوں دل کا پھیلنا، یعنی ہماری دل کی جسامت کا اپنی اصل پر آنا۔ بچوں،
ہمارے جسم میں یعنی ہمارے دل میں جو ہے دل کا سکڑنا اور پھیلنا، یعنی ہمارے دل کا سکڑنا اور پھیلنا جو ہے بچوں وہ ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد ایک بغیر رکے ہوتا رہتا ہے۔ بچوں جیسے ہی ہمارا دل سکڑتا ہے تو اس وقت ہمارے دل میں جو موجود خون ہوتا ہے وہ خون کی نالیوں میں ڈھکیلا جاتا ہے۔ اگلے ہر سکڑاؤ کے وقت بچوں ایسی ہی ہوتا ہے، ہر سکڑاؤ کے وقت خون آگے ہی آگے ڈھکیلا جاتا ہے اور دل کے ہر سکڑاؤ کو دل کی دھڑکن کہتے ہیں۔ بچوں جب ہم اپنی ہتھیلی سینے کے درمیان لیکن تھوڑا سی اگر بائیں جانب رکھیں گے تو ہمیں دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں کلائی پر ہماری جو کلائی ہوتی ہے تو کلائی پر جلد، ہماری جلد کے بالکل قریب سے جانے والی جو خون کی نالی ہوتی ہے، اگر ہم وہاں انگلی رکھیں گے تب بھی ہمیں یہ دھڑکن محسوس ہوگی اور اسی کو نبض کی حرکت کہتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر یہاں پر ہی خون کی یعنی یہ خون کی نالی پہ انگلی رکھ کر ہی نبض کی حرکت محسوس کرتے ہیں۔ پھیپھڑے، بچوں جب ہم سانس لیتے ہیں تب ناک کے راستے سے ہوا ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے اور وہ جس اندرونی عضو کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں انہیں پھیپھڑے کہتے ہیں۔ یعنی ہماری ہوا پھیپھڑوں کے ذریعے جسم کے اندرونی عضو تک پہنچائی جاتی ہے۔ بچوں دیکھیے ہمیں 2 پھیپھڑے ہوتے ہیں اور پھیپھڑے بھی کہاں ہوتے ہیں بچوں؟ پھیپھڑے بھی سینے کے خانے میں ہوتے ہیں۔ بچوں ان میں ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا سینے کا خانہ ہے اور سینے کے خانے میں بچوں دیکھیے 2 پھیپھڑے ہیں جو لگاتار کیا ہو رہے ہیں؟ پھول رہے ہیں اور پھر سکڑ رہے ہیں نا، تو یہ جو ہے ہمارے 2 پھیپھڑے ہیں۔ تو بچوں ایک پھیپھڑا دائیں جانب ہوتا ہے اور ایک بائیں جانب، اور دونوں پھیپھڑوں کے درمیان تھوڑا سا بائیں جانب دل ہوتا ہے۔ بچوں دیکھیے بیچ میں دل ہے وہ بھی دھڑک رہا ہے دونوں پھیپھڑوں کے بیچ، اور بائیں پھیپھڑے میں تھوڑا سا خلا یعنی خالی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بچوں ہمارا دل ہوتا ہے، اور دایاں پھیپھڑا بائیں پھیپھڑے سے کسی قدر بڑا ہوتا ہے۔ بچوں جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ اندر لی ہوئی ہوا پھیپھڑے تک پہنچانے کے لیے ایک نلی جیسا اندرونی عضو ہوتا ہے، اسے سانس کی نالی کہتے ہیں۔ دیکھیے بچوں یہ سانس کی نالی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ سانس کی نالی آگے جا کر بچوں 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ان شاخوں کو شاپ کہتے ہیں۔ بچوں جب ہم سانس لیتے ہیں تب پھیپھڑے تھوڑے پھیلتے ہیں، اسی لیے سینہ بھی ہمارا پھولتا ہے، یعنی بولتے ہیں نا ہم کہ ارے سانس لینے پر سینہ پھول رہا ہے، تو وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پھیپھڑے تھوڑے پھیلتے ہیں اسی لیے سینہ بھی پھولتا ہے۔ بچوں یہ جو ہمارا دل اور پھیپھڑے ہیں ان کا کام ایک دوسرے پر منحصر ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی اعضاء اہم ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ہی اعضاء سینے کے خانے میں فصلیوں کے پنجرے میں ہوتے ہیں، اسی لیے یہ محفوظ رہتے ہیں۔ بچوں اس کے بعد آتا ہے ہمارا دماغ۔ بچوں ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمارا دماغ سر کے خانے میں موجود ہوتا ہے، ہمارا دماغ، اور ہمارا دماغ بے حد اہم اندرونی عضو ہے، ٹھیک ہے؟ سر کے خانے میں موجود جو ہمارا دماغ ہے بچوں وہ بے حد اہم اندرونی عضو ہے۔ ہماری تمام حرکت وہ سکنات پر دماغ کا قابو رہتا ہے، یعنی غصہ آنا، خوش ہونا، غم زدہ ہونا جیسے تمام جذبات کا احساس بچوں ہمیں دماغ میں ہوتا ہے۔ اسی لیے بچوں جو حسی اعضاء کے ذریعے جو ہمیں معلومات کی وضاحت ہوتی ہے وہ بھی ہمیں دماغ سے ملتی ہے، یعنی اور بچوں جو ہم یاد کرتے ہیں نا نظم یا دعا، تو وہ سارے ہی تو اس جو ہم نظم یاد کرتے ہیں یا سبق سوال جواب یاد کرتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں بچوں نقش ہو جاتی ہیں، اسی لیے وہ ہمارے ذہن میں رہتے ہیں۔ تو دماغ کے اس فعل یعنی اس کام کو یادداشت کہتے ہیں۔
اس کے علاوہ بچوں دماغ اگر زخمی ہو تو انسان مستقل طور پر اپاہج ہو سکتا ہے یا اس کی موت کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے دماغ کی مکمل حفاظت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے بچوں کہ قدرت نے دماغ پر کھوپڑی کا غلاف چڑھایا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد بچوں اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی آپ جو ہے موٹر سائیکل یا اسکوٹر چلائیں اس وقت کیا پہننا چاہیے بچوں؟ ہیلمٹ پہننا چاہیے، تاکہ ہمارے دماغ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو بچوں یہ تھے ہمارے سارے اندرونی اعضاء جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ شکریہ۔